السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا آرٹ آف وار۔ یہ سنزور نے کچھ صدیوں پہلے یا صدیوں پہلے ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ سپہ سالار تھے چائنی، انہوں نے کتاب لکھی تھی کس بارے میں؟ دا آرٹ آف وار، یعنی جنگ کیسے کی جائے، کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو اس عنوان پہ انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کا پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے ہی اسی مین پوائنٹ پہ کہ پلاننگ اور اسٹریٹجی، یعنی منصوبہ بندی کیسے کی جائے کسی جنگ لڑنے کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، علاقے کیپچر کرنے کے لیے، اور اس قسم کی سب چیزیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، پہلا پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، سنزور کہتا ہے کہ فن حرب کسی ریاست کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ زندگی اور امن یا تباہی کا جنگ کے طریقہ کار میں 5 بنیادی اجزاء ہیں: اخلاقی قانون، نمبر 2 آسمان، نمبر 3 زمین، نمبر 4 سپہ سالار، نمبر 5 طریقہ کار، نظم و ضبط، ڈسپلن وغیرہ وغیرہ۔ اخلاقی قانون کیا ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ہم۔ اخلاقی قانون لوگوں کو حکم ان کے ساتھ مکمل ہم آہنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ ہر طرح کے خطرے سے بے خوف اور اپنی زندگیوں سے بے پرواہ ہو کر اس کی اطاعت کریں۔ یعنی حکمران جو ہیں ان کا عوام کے ساتھ جو ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اخلاقی قانون، حکمران کا عوام کے ساتھ، عوام کا حکمران کے ساتھ، یہ مین ایشو ہے۔ بے خطر، بے خوف، اس کو پرواہ نہ ہو، اور وہ بلا جھجک عوام سے رابطے میں ہو، اور ان کی پرابلمس کا ان کو ریزالو بھی کرتا ہو، پتہ بھی ہو اس کو، اور عوام کو بھی حکمران کے ترجیحات کا ہی پتہ ہو۔ نمبر 2 آسمان۔ آسمان کا مطلب ہے دن رات، سرد گرم اوقات، موسم۔ مطلب یہ آسمان سے تعبیر دی گئی ہے کہ دن رات، سرد گرم اوقات، موسم ریفر کرتے ہیں کس پہ؟ جنگ پہ، اٹیک پہ یا حکمت عملی پہ۔ زمین، زمین میں فاصلے چھوٹے یا بڑے، اور خطرہ اور سلامتی، کھلے اور امکانات شامل ہیں۔ سپہ سالار۔ سپہ سالار کا مطلب ہے حکمت، خیر اندیشی، جرات اور سختی، ڈسپلن۔ یہ ایک سپہ سالار ہے۔ حکمت کی خوبی ہونی چاہیے، اس کو حکمت سے کام، مخلص ہونا چاہیے عوام کے اور ملک کے ساتھ، جرات، بہادر، اور سختی، نظم و ضبط۔ یہ اور طریقہ کار اور نظم و ضبط 5 پوائنٹ ہے۔ فوج کی سب سے بڑی ڈویژنوں میں مناسب تقسیم، افسران کے عہدوں کی درجہ بندی، اور عسکری اخراجات، ایکسپنسز کا حساب کتاب ہے۔ یہ مین چیزیں۔ اس لیے اپنی مشاورتوں میں جب عسکری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہو، انہی کی بنیاد پر موازنہ کریں، اس انداز میں کہ ان دونوں بادشاہوں میں سے اخلاقی قانون سے بھرپور ہے، یعنی اپنی رعایا کے ساتھ کون ہم آہنگ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، دونوں سپہ سالاروں میں سے کس میں قابلیت سب سے زیادہ ہے؟ ایک یہ کوشچن آپ، آسمان اور زمین سے حاصل ہونے والے فوائد کس کو مل رہے ہیں، کس جانب نظم کے ساتھ لاگو کیا جاتا ہے، کون سی فوج زیادہ مضبوط ہے؟ ٹھیک ہے، اخلاقی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ جیسا کہ میں یاؤ چن کہتا ہے کہ کھلی ادائیگی، جذباتی لگاؤ اور بڑے فوجی دستے۔ کس جانب افسران اور جوان بہتر تربیت یافتہ ہیں؟ جزا و سزا کے معاملے میں کس فوج میں زیادہ استقلال ہے؟ میری مشن کے ساتھ ساتھ عام اصولوں سے ہٹ کر حالات سے جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی ہٹاؤ۔ یہ سنزور کہہ رہا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے مد و بدل جاؤں، اس طرح سے آپ اپنی پلاننگ بنائیں۔ دشمن کی حرکت، اس کی جو اسٹریٹجی چل رہی ہوں، جو حالات ہوں، حالات میں پھر انوائرمنٹ میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ جنگ جو ہے وہ ایک دھوکے پر لڑی جاتی ہے، سنزور کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم حملہ کرنے کے قابل ہوں تو لگنا چاہیے کہ حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اپنی فوجوں کو استعمال کرتے ہوئے ہماری نقل و حرکت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم قریب ہوں تو دشمن کو یہ محسوس کرانا چاہیے کہ ہم دور ہیں، جب دور ہوں تو اسے محسوس کرانا چاہیے کہ ہم قریب ہیں۔ مطلب اس کو دھوکے میں رکھیں آپ،
وہ بھاپ بھی نہ سکے کہ آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ دشمن کو پھسلانے کے لیے چارہ ڈالو، انتشار کا ہیلا کرو اور اسے تباہ کر دو۔ جب وہ منتشر ہو اسے تباہ کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہر طرح سے محفوظ ہے تو اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو، اگر وہ زیادہ محفوظ ہے تو اس کے ساتھ لڑنے سے گریز کرو۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، مطلب اگر وہ بہت سیکیور ہے اور تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو بالکل پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس مطلب اسلحہ آپ کہہ لیں، یا اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی ڈیفنس کے لیے اس نے سب کام کیا ہوا ہے۔ تو آپ محتاط ہو کے کام کریں، اس سے مراد یہ، اگر تمہارا مخالف وسیلے مزاج کا ہے تو اسے چڑھانے کی کوشش کرو، خود کو کمزور ظاہر کرو تاکہ وہ گھمنڈ میں آ جائے۔ تو ای وانگ ونگ رو کے حوالے سے کہتا ہے کہ ایک اچھا شاطر اپنے دشمن کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے، پہلے کمزور اور ساکت ہونے کا ناٹک کرتی ہے اور پھر اچانک اس پر جھپٹی۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جب بلی جو ہے چوہے پہ اٹیک کرتی ہے اس کو کھانے کے لیے وٹ ایور، تو وہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتی ہے کہ دشمن کو لگے کہ یار یہ تو بڑا کمزور ہے، اس کو تو میں یوں ختم کر دوں گا۔ جیسے انڈیا جو ہے پاکستان کو عموماً وہ یہ غلطی کرتا ہے کہ پاکستان کو تو میں یوں ہڑپ کر دوں گا، جو اس سے مودی صاحب اپنی تقریروں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ریالٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ خود بھی اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں جھوٹی، جو ایسا ہوتا نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ۔ تو یہ آپ تو اس میں کمال پاکستان کا بھی ہے کہ پاکستان اسی اسٹریٹجی پہ چلتا ہوا اس کو یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح تو ہم، آپ بڑے ملک ہو، ہم تو چھوٹے ہیں، ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ابھی بھی، لیکن اس میں الحمدللہ ہم پاکستانی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آرام میں ہے تو اسے آرام میں مت کرنے دو، آرام مت کرنے دو اس کو، جبکہ ہم آرام کر رہے ہوں انتظار کرنا چاہیے کہ دشمن تھک جائے۔ ای لرن کا نوٹ ہے کہ اسے بھلا پسلا کر تھکا دو، یعنی دشمن کو بھلا پسلا کر کہیں بزی رکھ کے تھک جائے، وہ تنگ پڑ جائے آپ سے کہ یار یہ کیا ہے۔ اگر اس کی افواج متحد ہیں، ایک ہے فوج، تو ان میں تفرقہ ڈال دو۔ اچھا دیکھیں، یہ فوج باہر کی قوتیں، جیسے ہمارے پاکستان فوج کو عوام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، باہر کی طاقتیں جو کر رہی ہوتی ہیں، میں ایک نام نہیں لینا چاہوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں، پتہ ہے آپ کو۔ تو وہ کیا کر، وہ اسی پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ فوج کیا عوام میں یا فوج کے اندر بھی ڈال دیں۔ فوج میں تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہوتا، لیکن ہاں عوام کا فوج سے تعلق خراب کر دیں، یہ وہ کرتے رہتے ہیں، جیسے حکمران کا عوام سے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اس سے باہر کی قوتوں کو، ہمارے دشمنوں کو ڈائریکٹ فائدہ ہے، کیونکہ ملک اندر سے کھوکھلا کمزور ہو جائے گا۔ تو یہی بہتر موقع ہے، جیسے انتشار پیدا کر دو، ان میں تفرقہ ڈال دو، یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ اور عوام ہم آہنگ ہیں تو ان کو تقسیم کر دو، جیسے یہ اگلا پوائنٹ ہے۔ اگر بادشاہ سے مراد حکمران، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیموکریٹ حکمران بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈکٹیٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، اگر وہاں کا حکمران اور عوام ہم آہنگ ہیں، ایک ہیں، تو ان کو تقسیم کر دو، ان کو ان میں نفرتیں ڈالو کہ دیکھو یار تمہارا حکمران، تم تو بڑے اس کے دانے لگا رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی میں وہ جائز بھی ہو، تو اس میں حکمرانوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا موقع نہ دیں، کیونکہ ان چیزوں سے وہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت حملہ کرو جب وہ تیار نہ ہو، وہاں سے نکلو جہاں سے اسے توقع ہی نہ ہو۔ اس وقت حملہ کرو کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ ہو، خواب و خیالوں میں بھی نہ ہو کہ بھائی وہ تو آرام سے اپنے گھر میں سو رہا ہو، آپ اس پہ حملہ کر دو، اور وہاں سے کرو کہ اس نے سوچا بھی نہ، اچھا کر تو دیا لیکن یہاں سے کی تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے، وہاں سے اس کو مارو کہ وہ سوچ بھی نہ سکے۔ فتح کا پیش خیمہ، یہ عسکری تدابیر قبل از وقت عیاں نہیں ہونی چاہیے، مطلب آپ کی جو پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے، یا آپ کو جنگ کے دوران بھی لگ رہا ہے کہ اب ہم جیتنے والے ہیں، یہ بھی دشمن، کیونکہ اگر آپ نے اس کو ظاہر کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ پلان بنا لے فوراً کہ اس کی فتح کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے۔ تو چپ کر کے اپنا کام کرتے رہو، اگلے کو مت بتانے دو، شو کرو کہ آپ جیتنے والے ہو۔ اب وہ سپہ سالار جنگ جیتتا ہے جو لڑائی سے پہلے اپنے ٹیمپل میں بہت سی جمع تفریق کرتا ہے اور وہاں اپنی مہم کے منصوبوں کی تفصیلات تیار کر سکے۔ اس سے مراد ہے کہ سپہ سالار جو ہے وہ پہلے جنگ لڑنے سے پہلے حساب کتاب کرتا ہے کہ کتنے خرچہ ہوگا، کس طرح سے، مطلب اگر ایک ملک کے ساتھ، آپ کسی دشمن کے ساتھ آپ نے جنگ لڑنی ہے، کسی فرد کے ساتھ بھی، انڈیویجولی بھی، کسی کے ساتھ بھی، تو اس کی اسٹریٹجی یہ آپ نے پلان بنانا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کا کیا ہے، سب،
اور جب تفریق کر کے حساب کتاب لگا کے سارا پھر جنگ کرتا ہے تو وہ اس کی زیادہ چانس ہوتے ہیں جیتنے کے، اس سپہ سالار یا اس ملک کے، اس فرد کے، اس قبیلے کے، واٹ ایور. وہ سپہ سالار جنگ ہارتا ہے جو قبل از وقت کم جمع تفریق کرتا ہے، یعنی سوچ و بچار، اینالائز جو کم کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے. پس فتح چاہتے ہو تو حساب زیادہ لگاؤ، اور شکست چاہتے ہو تو حساب کم لگاؤ. کتنا زیادہ حساب لگاؤ یا سرے سے لگاؤ ہی نہ، یہ وہ نقطہ ہے جس پر غور کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ کس کے جیتنے کے امکانات ہیں یا کس کے ہارنے کے. یہ کچھ ڈیٹیل تھی جو میں نے دا آرٹ آف وار یعنی پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی پہلا چیپٹر تھا، اس سے ریلیٹڈ آپ سے میں نے ڈسکس کی. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ. جزاک اللہ.